किसी भी शहर की मुख्तलिफ शनाख्तें हुआ करती हैं, मुख्तलिफ ऐसे मकामात होते हैं जो उस शहर की पहचान होते हैं। जैसे आर्किटेक्चर में हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्र मुल्तानी का दरबार लाहौर में बादशाही मस्जिद, या इस्लामाबाद के अंदर पार्लियामेंट हाउस या वहाँ की मस्जिद। लेकिन कुछ ऐसे शहर होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं और वहाँ पर कोई ऐसी पुरानी कंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं होती, और उसकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसकी शनाख्त बनती हैं, जो उसका तारुफ होती हैं। इसी तरीके से एक छोटा सा ज़िला पंजाब का खूबसूरत ज़िला जिसका नाम लोधरा है और मुल्तान और बहावलपुर के दरमियान में है, जिसकी शनाख्त, जिसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर छोटे से शहर में इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, और उन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में एक पासबान अदब के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है जिसका काम है इल्म दोस्ती का, इल्म को परवान चढ़ाने का और मज़ीद इल्मी हवाले से काम का, जिसमें अभी एक स्टूडेंट जो बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी से हैं, इस लाइब्रेरी पर जो पासबान अदब के प्लेटफॉर्म से चल रही है उसमें कुछ वो अपना थीसिस करना चाह रहे हैं। तो इसी हवाले से आज पासबान अदब के जो बानी थे उन्हीं से हम गुफ्तगू करेंगे। मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब इल्म दोस्त शख्सियत हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सर जैसे मैंने अभी थोड़ा सा जिक्र किया कि लोधरा की जो पहचान है, जहांगीर तरीन साहब तो चले या बाकर बने लोधरा की पहचान, लेकिन ये है कि इल्मी हवाले से यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। हर महीने कोई ना कोई तकरीब होती है जिसमें शायरों के हवाले से होती है या गुफ्तगू के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अप्रोचेज हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू होती है। तो सर आपने पासबान अदब को स्टार्ट किया, बिल्कुल, क्या वजह थी कि आपने इसको स्टार्ट किया ऐसे दौर में जो मादियत से भरा हुआ है? असल में ये था कि लोधरा वैसे भी इल्मी और अदबी हवाले से 1987 से यहाँ पर कुल पाकिस्तान मुशायरे होने लगे। ठीक है सर। 88 में भी, 89 में भी और 1990 में, 91 में 4 साल मुसलसल यहाँ पर कुल पाकिस्तान मुशायरे हुए। उस वक्त हम मैट्रिक के स्टूडेंट थे 87 में, तो उसी फ़िज़ा को देखते हुए हमें भी ये शौक़ पैदा हुआ कि हम भी अदब से और शेर से थोड़ी सी गुर्बत हासिल करें, इसका जो लुत्फ़ है उसको में हम काफ़ी अरसा गिरफ़्तार रहे उस शहर में। ठीक है। तो यहाँ लोधरा अनवर गुल बहुत अच्छे शायर गुज़रे यहाँ पर। वो अनवर गुल साहब और नवीद सिद्दीकी साहब, ये 2 शायर ऐसे हैं जिनकी वजह से ना हमें ये तहरीक मिली कि हम भी लोधरा में कोई ऐसा सिलसिला बनाएं जो हफ्तावार, जहाँ पर हम जो चीज़ हमारे ज़ेरे मुतालिया है उसको आके किसी प्लेटफॉर्म पर हम पेश करें दीगर नौजवानों में भी, ताकि फिर पढ़ने का और किताब दोस्ती का रुझान पैदा हो। तो इसका सहरा मैं समझता हूँ अनवर गुल के और नवीद सिद्दीकी साहब के साथ हैं जिन्होंने इस इल्मी फ़िज़ा को परवान चढ़ने में बड़ी मदद दी है। ठीक है। तो हम 87 से लेकर 88 से लेकर और 1999 तक ऐसे ही बेकायदा, जिसे कहते हैं, बाज़ाब्ता नहीं था वो, बेकायदा तौर पर बैठते रहे। उसके कोई हफ्तावार इजलास नहीं होते थे, लेकिन हर जुमेरात को हम बैठते थे। ठीक है। तो फिर उसके बाद 1999 में हमने, अक्टूबर 1999 में पासबान अदब की बुनियाद रखी बाकायदा, और अब इसे कमो बेश 20 साल हो चुके हैं माशाअल्लाह। और बाकायदा इसका हफ्तावार इजलास तो अब नहीं होते, अब 15 रोज़ा इजलास होते हैं। और इस पर जैसे आपने जिक्र किया अभी, BS का एक स्टूडेंट है, वो इस पर थीसिस कर रहे हैं, पासबान अदब की इल्मी अदबी खिदमात। और जो हमारा सब दोस्तों का मुश्तरका तौर पर जो अच्छा अमल है वो ये है कि यहाँ पर हमने एक लाइब्रेरी की बुनियाद भी रखी। ठीक है सर। पासबान अदब लाइब्रेरी की। तो इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें कोई 5,000 इसमें किताबें हैं, और उसमें साइंस की, अदब की, तारीख़ की, मज़हब के हवाले से, सियासत के हवाले से बहुत मुतफ़र्रिक़ किस्म की किताबें इसमें। तो जो दोस्त MA करते हैं या MPhil कर रहे होते हैं, तो कई दोस्तों का यहाँ आना जाना रहता है। तो इसमें किसी किस्म के चार्जेस उनसे लिए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं है, बस कोई 2 किताबें वो देते हैं जो उनके ज़ेरे मुतालिया होती हैं या वो पढ़ चुके होते हैं। 2 किताबें वो डोनेट करते हैं लाइब्रेरी को और उसके मेंबर बन जाते हैं ताहयात। सर के कुछ ऐसे शागिर्दों में जो किताब लेकर जाते हैं और देते नहीं हैं, उनमें से एक मैं मौजूद हूँ जो सर से 2 किताबें लेकर गया था और आज तक मैंने सर को वापस नहीं की है, और इसी वजह से कि मेरा शहर दूर है तो मैं लेकर आने से पहले हमेशा भूल जाता हूँ, जल्दी मान लेता हूँ। अच्छा सर, आप जिस तरह आपने जिक्र किया कि आपके उस दौर के अंदर सब सेम दोस्त मौजूद थे, हमेशा से तारीख़ में ये अगर मुताला करें तो एक ही वक्त में कुछ ऐसे लोग शामिल होते हैं, पैदा होते हैं जो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को
وہ وجود میں لاتے ہیں. جیسے اگر عصمت چغتائی کا ذکر کریں, منٹو صاحب کا ذکر کریں, فیض احمد فیض صاحب کا ذکر کریں, یا جتنے بھی ایسے انٹلیکچوئل پرسنالٹیز تھے ایک ہی دور میں پیدا ہوئے. پھر پولیٹیشینس کا دیکھا جائے, قائد اعظم کے دور میں وہ ایک ہی ٹائم میں پیدا ہوئے. تو آپ کے لودھرا میں وہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ ویسا ہی تھا کہ سب دوست ایک ہی ٹائم کے اندر تھے جو اس تھنکنگ کے تھے کہ انہوں نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کام کرنے کا سوچا. بالکل. تو سر اس میں پاسبان ادب جو کام کر رہی ہے وہ آپ نے ہمیں بتایا, لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ عرصے تک کیا ہماری جو نیو جنریشن ہے کیا وہ بک کی طرف آتی ہے, یا کیونکہ اب تو PDF اتنے زیادہ ہیں کہ اس کی ضرورت ابھی ہے, یا نہیں کتاب کی تو ضرورت میرے خیال رہے گی, کیونکہ جو لطف اور جو معیار جی جو اصل کتاب میں دستیاب ہے وہ اگر آپ نیٹ سے کچھ چیز سرچ کریں تو فیض کے نام سے ایسا کلام ملے گا جو فیض کے شاید کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, اور اقبال کے نام پر جو کچھ وہاں پہ دستیاب ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ بخوبی جانتے ہیں. تو وہ اصل میں اتھینٹسٹی اس کی نہیں ہے. جی بالکل. اس پر جو کچھ آپ نے میں نے کسی اور فرد واحد نے ڈال دیا اس کے اوپر تو وہ اقبال کے نام سے موجود ہے. تو اس میں جو جب تک ہم صحیح اگر صحت سے معلومات اکٹھی کرنا بھی چاہتے ہیں, صرف معلومات انفارمیشن, نالج از سم تھنگ ایلس, اگر ہم انفارمیشن بھی صحیح کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی جو بنیادی جو ذریعہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کتاب ہے آج بھی. کیونکہ کتابوں میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب معیاری پبلشر چھاپتا ہے اس کی کچھ کہانی کچھ اور ہوتی ہے, اور ایک اور عام سے پبلشر چھاپتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا ایک لکھنا ہے یا ایک لکھنا ہے. جی بالکل. ابھی منیر ریاضی کے کلیات میں نے دیکھا کچھ دن پہلے, تو ان کا ایک مصرع ہے, ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو اس موصوف نے کتاب چھاپی ہے ایک اور دریا کے نام سے, حالانکہ منیر ریاضی صاحب نے لکھا ہے ایک اور دریا. تو وہ اب جو کلیات چھاپ رہے ہیں اسے یہ ادراک نہیں ہے کہ میں یہ کیا چھاپ رہا ہوں. سر یہ تو وہی بات ہے نا کہ اردو کو الف رے دال واو کی بجائے عین رے دال. ہاں وہ تو اب ایسے لکھا جائے یا کسی اور طرح سے لکھا جائے. تو یہ بنیادی ضرورت ہے کتاب, میں سمجھتا ہوں جو بنیادی ماخذ ہے علم کا وہ کتاب ہی رہے گی, اور جو سہولت کتاب کے پاس یا کتاب پڑھنے والے کے پاس دستیاب ہے وہ شاید اس کے لیے کچھ اور لوازمات بھی ضروری ہوتے ہیں. آپ کے پاس ہر وقت پڑھنے کے لیے دستیاب ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک جو بک ہے ہارڈ شیپ میں وہ زیادہ بہتر ہے نسبتاً اس کے کہ کسی اور طرح سے آپ جائیں. اب فراز ہے بہت مشہور شاعر ہے, یا کوئی اور مشہور شاعر کا آپ لے لیں تو اس کی کتنی کتابیں آپ کو دستیاب ہو جائیں گی. بالکل سر. ٹھیک ہے, اگر کلیات اس کا دستیاب ہے آپ کو تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو چند دنوں میں چند راتوں میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. لائبریری جو ہوتی ہے وہ بہت ساری تھنکنگ کی ایک مرج شدہ پلیس ہوتی ہے جہاں پر تمام نظریات یہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو یہاں پہ مختلف نظریات کی بکس یہاں پر موجود ہیں, تو کیا ان نظریات کے اوپر گفتگو کے لیے کوئی سیشنز بھی ہیں؟ ہاں جی, وہ 15 روزہ جو ہمارے اجلاس ہوتے ہیں نا تو مہینے میں ایک دفعہ ہم شعر نشست کرتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی ہر دفعہ کوئی افسانہ پڑھا جاتا ہے یہاں پر, کوئی تنقیدی مضمون پڑھا جاتا ہے, اس میں پھر تمام دوست اظہار خیال کرتے ہیں اور اپنا اپنا انتخاب بھی پیش کیا جاتا ہے. مجھے ایک آرٹیکل اچھا لگا تو میں نے وہ پڑھ دیا ہے. یا میں نے منیر ریاضی کی جیسے برسی آئے گی دسمبر میں تو ہم منیر ریاضی پر کوئی سیشن کریں گے, 2-4 دوست کے بارے میں کوئی آرٹیکل لکھ کر لائیں گے, ایک اس کا مصرع دیا جائے گا, کچھ لوگ اس کی مصرے پر طبع آزمائی کریں گے. اور ایسے 2016 کے منیر نیازی صاحب کی برسی پر میں بھی لودھرا میں موجود ہاں بالکل, اور آپ کی وجہ سے وہ مجھے آپ نے موقع دیا تھا اس میں پڑھنے کا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, تو وہ اختتام پر آپ نے کہا تھا کہ وہ محراب پڑھیں. ہاں بالکل, اچھا ٹائم گزرا وہ سر. بالکل سر نیکسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی ایکٹیویٹیز آج ناپید ہونا کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو جو سہولت, اگر کوئی بندہ شعر سے شغف رکھتا بھی ہے اس کو وہ سہولت فنگر ٹپس پہ دستیاب ہے. جی بالکل. تو وہ کیا انتظار کرے گا پاسبان ادب کا اجلاس کب ہوگا, کسی ادبی تنظیم کا اجلاس کب ہوگا, کتھارسس والے کب بیٹھیں گے, شعور ادبی تنظیم ہے, یہاں پہ لودھرا میں اور بھی ادبی تنظیمیں ہیں, وہ اس کا انتظار نہیں کرے گا. وہ اگر اسے اپنے کوئی تجسس ہے, کسی شاعر کو اسے سننا ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ اسے دستیاب ہے, وہ چیزیں پڑھ لیتا ہے. تو یہاں پہ وہ لوگ آتے ہیں دوست جو خود کریٹیوٹی میں وہ خود براہ راست شریک ہیں, کچھ لکھنا چاہتے ہیں, یا وہ شاعر ہیں, ادیب ہیں. اب بس وہی ایک شعر ہے نا, چند شاعر ہیں جو اس شہر میں مل بیٹھتے ہیں, ورنہ لوگوں میں وہ نفرت ہے کہ دل بیٹھتے ہیں. واہ زبردست سر. اچھا سر, یہ صورتحال ہے. یہ لائبریری فنڈڈ بائی؟ یہ کوئی فنڈڈ نہیں ہے کسی قسم کی, یہ چند دوستوں نے اپنے گھر میں پڑھی ہوئی کتابیں لا کر اکٹھی کی یہاں پر. ٹھیک ہے. مجھے یہ خطرہ تھا کہ میں جب گزر جاؤں گا اس دنیا سے تو میرے بیٹا یا میرے گھر کے جو افراد ہیں وہ شاید اس کتابوں کو کسی رشتہ دار میں نہ بانٹتے ہیں یا کہیں کسی کباڑ خانے کی نظر نہ کر دیں. میں اس خوف سے ان کتابوں کو یہاں پر لے کر آیا ہوں.
اور ملک شہباز صاحب ہیں, حکیم آصف صاحب ہیں, نوید صدیقی صاحب اور دوست ہمارے انور گل صاحب کی جو لائبریری تھی مرحوم, ان کی لائبریری کی جو بکس تھی وہ ہم نے اٹھا کے یہاں پر لا کر رکھ دی ہیں. ٹھیک ہے. کہ یہ ایک سوشل سیکٹر کا ایک مرکز ہے, تو یہاں پر کچھ تنظیمی لوگ بھی آتے رہتے ہیں, ادبی لوگ بھی آتے رہتے ہیں, مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے رہتے ہیں, تو یہ سب کے لیے ایک اوپن فورم ہے. ویسے سر اس چیز کا تو واقعی بڑا خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ میں نے اتنی بہترین اور مہنگی کتابوں کو صرف 30 روپے 25 روپے میں بکتے دیکھا ہے, اور جب جیسے وہ مجھے نظر آتے ہیں تو میں ان کو خریدنے کی کوشش کر لیتا ہوں, کہ کیونکہ کباڑی نے صرف اس پہ سموسے پکوڑوں کے لیے وہ آگے سیل کر دینی ہے, اور وہ بڑے قیمتی الفاظ ہیں, بہت قیمتی تھنکنگ ہے جو اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. ابھی حال ہی میں نے کچھ 1 ماہ پہلے میں نے کچھ کتابیں خریدی ہیں اولڈ بک سینٹر سے, بہاؤپور سے. اس میں ممتاز اطہر صاحب, منیر نیازی, احمد راہی, ان لوگوں کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تحریر انہوں نے کسی شاعر کو یا ادیب کو انہوں نے گفٹ کی تھی, تو وہ کتابیں میں نے اولڈ بک سینٹر سے بھی حاصل کیا. تو مجھے دیکھ کے بڑا افسوس ہوا کہ احمد راہی صاحب نے کسی کو بڑے محبت سے دی ہوگی کتاب, آج وہ کتاب وہاں پر دستیاب ہے کہ آپ وہ 30 روپے میں یا 40 روپے میں وہ کتاب مل رہی ہے. تو جہاں جن کے نام کتاب کی جاتی ہے وہ بھی کتاب کا یہ حال کرتے ہیں, اور وہ خود بھی لکھنے والے ہیں اور خود بھی ادیب ہیں, شاعر ہیں, لیکن ان کے بعد ان کی اولاد نے شاید اس کو سنبھالنا, اس کو رکھنا مناسب نہیں سمجھا, کہ اس کے لیے شاید جگہ ہی نہیں ہے. بالکل ایسا. سر تھینک یو, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس حوالے سے. ہم دعا گو ہیں کہ جو لائبریری ہے یہ مزید کھلے اور ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کا حصہ بنے, تاکہ ہمارے معاشرے میں تھنکنگ پروان چڑھ سکیں, مختلف کانسیپٹس کو ہم برداشت کر سکیں. اور یہ لائبریریاں ہی ہیں جن کی وجہ سے قتل و غارت کم ہو سکتی ہے. اگر لائبریریاں نہیں ہوں گی تو تھانے بھریں گے. بالکل ایسی ہے. تھانے کم ہونے کی وجہ صرف اور صرف لائبریری یا کھیلنے کے میدان ہو سکتے ہیں. تو میں گزارش آپ سے کروں گا کہ آپ ہمیں بھی چاہتے ہوئے کوئی اچھی سی کتاب علی عباس جلال پوری تو ختم دے ضرور, میں بالکل ضرور پیش کروں گا. تھینک یو سر. بہت شکریہ.